خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر انل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج کتاب مقدس میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خاندانی یا نسلی لعنتوں کو توڑنا، بریکنگ جنریشنل کرسز۔ تو اے میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے اس ریویلیشن کو بیان کروں، مجھے آج ایک میری سبسکرائبر ہیں، ایک بہن ہیں، مسیحی بہن ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سبسکرائب اور لائک اور کومنٹ کی ریکویسٹ جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں نہیں ڈالتے، تو آپ بول کر جو ہے اس ریکویسٹ کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری بہن نے کہا ہے تو میں ضرور اپنی اس ویڈیو میں آپ سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کومنٹس ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ اس سے جو ہے نا ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، شخصی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں تھینکس کہنا چاہیے۔ اگر ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں انسانوں کو بھی تھینکس کہنا چاہیے، ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے کلام کی وسعت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اے میرے عزیزو، ہم ٹاپک کی جانب آتے ہیں، بریکنگ جنریشنل کرسز، نسلی لعنتوں کو توڑنا یا خاندانی لعنتوں کو توڑنا۔ اے میرے عزیزو، بائبل مقدس دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، یا تو برکتوں کا ذکر ملتا ہے یا پھر لعنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 14 سے 19ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، مگر گناہ کے بعد ہمیں لعنت نظر آتی ہے، کرس نظر آتا ہے۔ دنیا کی پہلی برکت بھی خدا کے منہ سے صادر ہوئی اور دنیا کی پہلی لعنت بھی خدا کی زبان سے صادر ہوئی۔ آدم کو خدا نے برکت دی اور نافرمانی کے بعد آدم پر لعنت کی گئی۔ سام کو کہا گیا کہ تو خاک چاٹے گا۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھے، خاک، مٹی آپ ہیں، آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ جب وہ آپ کو چاٹتا ہے تو آپ دو دلے ہو جاتے ہیں، دو منصوبے، دو خیال آپ کے ذہن میں رونما ہوتے ہیں، کیونکہ سانپ کی زبان بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ کہتے ہیں میں دعا کروں یا نہ کروں، میں بائبل پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اے میرے عزیزو، لعنت ہے کیا؟ ناخوشگوار الفاظ جن کا اثر آپ پر برا ہوتا ہے وہ لعنت کہلاتے ہیں۔ الفاظ یاد رکھیے گا کبھی نہیں مرتے۔ آپ پر یا آپ کے باپ پر کسی نے لعنت کی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ نسل در نسل آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، لعنت کرتا کون ہے؟ یاد رکھیں کہ لعنت یا تو انسان کرتا ہے یا خدا کرتا ہے۔ لعنت کتنے طریقوں سے ہوتی ہے
या की जा सकती है। पहली, बोल कर, लिख कर, दिल में, बद्दुआ के ज़रिए। ऐ मेरे अजीज़ों, अगर कोई आप पर लानत करे तो उसी वक़्त कहें, मैं तेरे अल्फाज़ों को यस्सु के नाम से कैंसिल करता हूँ। ये ना कहें कि मुझे कहता रहे, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा तो ईमान यस्सु पर है, बल्कि अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। ऐ मेरे अजीज़ों, अगर आपके ऊपर लानत है तो निशान ज़ाहिर होते हैं, और वो निशान क्या हैं? आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएंगे या आप किसी की ज़िंदगी में देख सकते हैं। बार बार मेहनत करना मगर उजरत वही रहना, काम हाथी अजर चूंटी। बार बार एक जैसी मुश्किल का आपकी ज़िंदगी में आना, कारोबार पर कारोबार, बिज़नेस पर बिज़नेस मगर नाकाम हो जाना। लोग वादा करें लेकिन पूरा ना करें, और आपकी ज़िंदगी में डेंजरस किस्म की, ख़तरनाक किस्म की बीमारियों का होना। तो है मेरे अजीज़ों, लानतें नस्ल दर नस्ल आपका पीछा करती रहती हैं। आए इसे खुदा के कलाम में से समझते हैं और देखते हैं। यशवा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 26वीं और 17वीं आयत में यशवा ने लानत की यरहू शहर पर। और वो लानत क्या थी कि जो इसे तामीर करेगा उसका पलौठा मर जाएगा। और ये लानत काम करती हुई हमें पहला सलातीन और उसके 16वें बाब की 34वीं आयत में नज़र आती है। यशवा ने यरहू के शहर पर लानत की कि इस शहर का फाटक कायम नहीं रहेगा, बच्चे मर जाएंगे। इस लानत को तकरीबन शायद 400 साल बाद अलीशा ने तोड़ा, यानी ये लानत कायम रही कई सालों तक। और दूसरा सलातीन 2 बाब और 19वीं आयत में जाकर जो है अलीशा ने इस लानत को ख़त्म किया। ऐ मेरे अजीज़ों, लानत की वजह होती है, लानत बग़ैर वजह के नहीं होती। खुदा के कलाम में लिखा है अमसाल 26 बाब उसकी 2री आयत में, बेसबब लानत बेमहल है। याद रखें कि नाफरमानी, ख़ानदानी जादूगरी, शैतानी आहद और ममसू के ख़िलाफ़ बोलने से जो है आप पर लानत ठहर जाती है। इब्राहिम पर और उसकी नस्ल पर, उसके फर्जंदों पर जो उस आहद में शामिल होते हैं, अगर कोई लानत करता है तो वो खुद लानती ठहरता है। याद रखें कि कभी भी लानत वाले पर बरकत ना करें, क्योंकि गंदे गिलास में पानी कोई भी नहीं डालता, उससे पहले कलाम से साफ़ करें। जिन पर खुदा लानत करता है उसे दुनिया का कोई पास्टर तोड़ नहीं सकता उस लानत को। याद रखें कि 10 चीज़ें अगर आप में हैं तो खुदा की तरफ से आप लानती हैं। इसे सिर्फ आप खुद ही तोड़ सकते हैं। गैर माबूदों की इबादत करने वाले, खरूज 20 बाब 3 से 5 आयत। बुत बनाने वाले, इस्तिस्ना 27 बाब 15वीं आयत। वालिदैन के नाफरमान, अमसाल 30 बाब 17वीं आयत। लेकिन अगर वालिदैन दुरुस्त हों, अतालिया इतलिया जैसे वालिदैन जो हैं वो ना हों, जिसका जिक्र दूसरा तवारीख 22 बाब 3 आयत में मिलता है।
لکھا ہے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ مثال کے طور پر لڑکے لڑکیوں کی طرح، باپ کا خیال بیٹی، اور لڑکیاں لڑکوں کی طرح، ماں کا خیال بیٹا۔ چوتھی چیز، نیکی کے بدلے بدی کرنا، امثال 17 باب 13ویں آیت۔ دینے سے کترانا، امثال 28 باب 27ویں آیت۔ یعنی امیر یاد رکھیں وہ ہے جس کے رزق سے دوسرے کھائیں۔ چھٹی چیز، جنسی توازن کا بگاڑ، اعبار 20 باب 10 سے 16ویں آیت۔ اور ساتویں ہے برکت والے پر لعنت کرنا، پیدائش 12 باب 3 آیت۔ خدا سے بڑھ کر خود پر اعتبار کرنا، خود اعتمادی، یرمیہ 17 باب 5 تا 7 آیت۔ جھوٹا گواہ، چور، زکریا 5 باب پہلی 4 آیات۔ 10ویں، خدا کو ٹھگنے والے، ملاکی کی کتاب۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اگر آپ میں یہ چیزیں موجود ہیں تو خدا کی لعنت آپ پر ہے۔ کوئی دعا آپ کی اس لعنت کو نہ تو ٹال سکتی ہے اور نہ ہی توڑ سکتی ہے، بریک نہیں کر سکتی۔ آپ کو خود ان چیزوں کو بدلنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.